5 بڑے فیکٹرز ہیں جس کی بیسس پر کسی بھی بچے کا ایمان خراب ہوتا ہے. وہ بچہ جو آپ کی تمام نافرمانیوں کے باوجود اور نمازیں نہ پڑھنے کے باوجود، چونکہ وہ نابالغ ہے، جب میں لفظ بچہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے نابالغ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ بچہ جو ایگزام میں بھی فیل ہوا ہے، والدین کو بھی اس نے خوش نہیں رکھا، نماز بھی یہ نہیں پڑھ سکا، لیکن یہ انتقال فرماتا ہے، تو یہ بچہ بہرحال جنت میں جاتا ہے. آپ اس بات کو محسوس کرتے، آپ کو یہ بات پتہ ہے. تو اس بچے کا ایمان خراب کیسے ہوتا ہے؟ اور جب یہ بڑا ہوتا ہے تو ایمان کی کمزوری کا شکار کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے نا تو تربیہ کا گرین لے کر پیدا ہوتا ہے، کیریکٹر کا گرین اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور ہمیں کچھ احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں. تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کون سے وہ فیکٹرز ہیں جس سے ایمان خراب ہوتا ہے. اس کے 5 فیکٹرز ہیں. اس میں سب سے پہلا فیکٹر ہے خوف، فیئر. ایمان ڈیفائن ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے کو کوئی خوف نہیں ہے سوائے اللہ کے، غیر اللہ کا جو خوف ہے یہ ایمان کا دشمن ہے. ہم دیکھیے، بچہ اپنی زندگی کا سب سے پہلا جھوٹ خوف کی وجہ سے بولتا ہے. سب سے پہلا جھوٹ اس نے خوف کی وجہ سے بولا ہے. اسے یہ خوف تھا کہ اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا اس دن تو اس کی شامت آ جاتی. اس کو خوف تھا. اپنے بچے کو اپنے خوف سے بچانا یہ تربیہ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے خوف سے بچائیے. آپ کوئی اچھا کام کرانا چاہتے ہیں، اپنے خوف سے بچائیے. اور جب میں یہ خوف کی بات کرتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت، یہ بھی ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. دیکھیے، محبت اور خوف ایک دوسرے کی فلپ سائڈ ہوتی ہیں. اس دنیا میں آپ کو جس انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو اس میں امید اور خوف دونوں ایگزسٹ کرتا ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے نیچرلی. اور جس انسان سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے، آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے دور نہ ہو جائے، کہیں میں اس کو ناراض نہ کر دوں، کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کی نگاہ سے نیچے گر جاؤں، کہیں میں اس کو ٹھیس نہ پہنچا دوں، کہیں یہ مجھ سے دور نہ ہو جائے، کہیں میں اس کا دل نہ توڑ دوں. یہ خوف ہوتا ہے نا آپ کو. جس انسان سے آپ کو محبت ہوگی اس کے اندر خوف اس کی فلپ سائڈ ہوگی. مومن کا جو دل ہے وہ امید و بیم کے بیچ میں رہتا ہے. اس میں ہوپ اور فیئر دونوں کو ایگزسٹ کرتی ہے، دونوں ایک ساتھ ایگزسٹ کرتی ہے. امید بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے. تو یہ بات کہ میں اللہ سے خوف، یعنی معاشرے میں ایک بات اکثر لوگ سنتے ہیں کہ جی خوف نہیں ہونا چاہیے، محبت ہونی. خوف اور محبت ایک ہی چیز کی فلپ سائڈ ہے. تو اگر اس وقت ایک بہت بڑا بادشاہ آپ سے محبت کرنے لگے اور آپ اس بادشاہ سے محبت کرنے لگیں تو آپ کو خوف نہیں ہوگا کیا کہ یہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اگر ناراض ہو گیا، اگر اسے کوئی بات بری لگ گئی، اگر میں نے اس کا کوئی دل توڑ دیا، اگر میں نے کوئی بات اگر میں اس کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہ اترا، اور اگر میری اور اس کی محبت برقرار نہیں رہی، تو یہ خوف آپ کو محبت پر اور اپنے عمل پہ سیدھا کرنے پہ اکساتا ہے. دوسری بات، کسی بچے کا ایمان کیسے خراب ہوتا ہے، اس کا دوسرا فیکٹر ہے لالچ. ایمان کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ بلکہ عمل کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیت پر. کسی بچے کو انسینٹیوز آفر کر کے کسی نیکی پہ مجبور کرنا بہت آسان کام ہے. بیٹا نماز پڑھو، 100 روپے دوں گی، یہ کام کر لو، انعام دوں گے، انعام ملے گا. یہ جو انسینٹیوز ہیں یہ کسی بچے کی نیت کو تباہ کر دیتے ہیں. ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حوالے سے ایک بات کہی کہ
دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی مومن کے ایمان کے لیے سب سے بڑے خطرے دو چیزوں سے ہیں، ایک حب جاہ اور ایک حب مال۔ اچھے کام کو کرنے کی اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو اچھا کام نہیں ہو رہا، اور اچھا کام اپنی برکات، اپنے فیوز، اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور نیت کا گڑبڑا جانا، آج ہم جس عہد میں ہیں اس میں نیت ہی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا کام ہے کہ آپ اپنے بچے کی نیت کو ٹھیک رکھیں۔ آپ اپنے بچے کو لالچ دے کے نیک کام کرواتے ہیں، اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ جب نیت خراب ہو جائے تو نیت کا ٹھیک کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، نیت اگر خراب ہو گئی ہے، بعد میں خراب نیت سے کرے گا شروع میں، بعد میں صحیح نیت ہو جائے گی۔ یہ نیت صحیح ہونا، ہم اپنی نیت کے بارے میں کیسے اس بات پر دیکھیں، ہمیں اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کی نیت کو چیک کریں، لیکن ایمان کے نتیجے میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہیں۔ یعنی یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء، میرے دل کو اللہ نفاق سے پاک کر دیجئے، میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دیجئے۔ سورہ ماؤن کی بڑی کلیئر آیت ہے، فویل للمصلین، ان لوگوں پر، یہ بڑی خطرناک آیت ہے، فویل للمصلین۔ یہ سورہ تو سب کو یاد ہی ہوتی ہے۔ اس آیت میں کہا ہے ان لوگوں کی تباہی ہے جو نماز پڑھتے ہیں، فویل للمصلین، تباہی ہے ان لوگوں کی جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آگے بتایا، جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ کا بچہ کسی نیکی کو انسینٹیوز کے ذریعے اگر نیکی کر رہا ہے تو وہ نیکی کے لیے نہیں کر رہا۔ دیکھیں، انعام کی لالچ میں اچھا کام بچے کو اچھے کام سے نہیں جوڑتا، انعام سے جوڑتا ہے۔ اس کے اندر گریڈ پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر میٹیریلزم پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر وانٹ آف تھنگز پیدا ہوتی ہے، وانٹ آف دا نوبل کاز نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا، بہت سے لوگ پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ سر اللہ نے بھی تو انعام دیے ہیں، اللہ نے بھی تو خوف دیا ہے۔ جی، اللہ نے خوف بھی دیا ہے، اللہ نے انعام بھی دیا ہے، تو آپ بھی اللہ ہی کے خوف کو اور اللہ ہی کے انعام کو استعمال کیجئے۔ آپ بھی اپنے بچے سے جنت میں ہی پلاٹ کا وعدہ کیجئے اور اناؤنس کیجئے، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کا وعدہ نہیں کیجئے، کیونکہ بالکل الگ سائیکی ہوتی ہے۔ آپ بھی وہی بتائیے کہ ہاں انشاءاللہ وہاں سب کچھ ملے گا۔ تو آپ اپنے بچے کو تحفے دینا بری بات نہیں ہے، تحفے دیجئے، اچھی چیزیں دیجئے، اچھی کتابیں دیجئے، اچھا انعام دیجئے، ضرور دیجئے، لیکن انعام کو اچھے کام کرانے کے لیے لالچ کے طور پر مت پیدا کیجئے۔ کنڈیشنل ریوارڈز مت دیجئے، جسے انسینٹیوز کہتے ہیں۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو ہم تمہیں یہ دے دیں گے، اگر تم نے یہ سپارہ یاد کر لیا۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بچوں کو قرآن حفظ کرایا، ہر پارہ حفظ کرنے پر ایک انعام رکھا ہوا تھا، اور بڑا انعام تھا۔ اس سے لالچ پیدا ہوگی چیزوں کی۔ دیکھیے تربیت کیا ہے، میں اچھا کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کے لیے انعام ملے گا یا اس کے لیے تعریف ہوگی اس پر۔ اگر میں اس لیے کر رہا ہوں تو یہ تربیت نہیں ہے۔ آپ وہ کام کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تربیت نہیں ہو پائے گی۔ اچھا کام کرنے کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ اچھا کام ہے، چاہے اس پہ کوئی انعام نہیں ہو۔ بلکہ اگر انعام کسی غلط کام پر ہے، یہ جو انعام تھراپی ہے، یہ جو انسینٹو تھراپی ہے، ریوارڈ تھراپی ہے، یہ بچے کے اندر سینس آف یا وانٹ آف گڈ یا وانٹ فار دا نوبل کاز پیدا نہیں کرتی، بلکہ وانٹ آف ریوارڈ پیدا کرتی ہے۔ اور آپ کسی غلط کام کے لیے انعام رکھ دیں، وہ غلط کام انعام کی وجہ سے کام کر رہا تھا تو غلط کام کرے گا، کیونکہ اس پہ انعام ہے۔ 100 روپے آپ نماز پڑھنے کے دیجئے، 200 روپے کوئی نماز نہ پڑھنے کے دے گا، 500 روپے کوئی اور غلط کام کے دے گا، تو آپ وہ غلط کام کریں گے کیا؟ انعام مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ انعام سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ جو انعام بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ اس کے اندر للہیت کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ڈسٹارٹ نہیں کریں نیک کام کرانے کے لیے۔ اخلاص کی ڈسٹورشن پر نیک کام مت کرائیے، اخلاص زندہ رکھنا ہے۔ تو لالچ ٹھیک چیز نہیں ہے۔ تیسرا فیکٹر جس سے ایمان خراب ہوتا ہے بچوں کا، اور وہ ہے شک، ڈاؤٹ،
کسی بچے کی نیت پر شک کرنا. ویسے بھی کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اور ہم یہ کام بچوں کے ساتھ ہر وقت کرتے ہیں. جب آپ کسی بچے سے یہ کہتے ہیں نا سچ سچ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو، تو اس جملے میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں یہ جملہ نہیں کہوں گا سچ سچ بتاؤ تو تم جھوٹ بولو گے. ہر بچے کو آپ تو آج گھر جا کے اپنے بچے سے ہی پوچھئے گا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا میں تم پر اعتماد کرتا ہوں؟ یہ جاننے کی کوشش کیجیے گا. کبھی میں نے تمہاری نیت کو تو غلط نہیں سمجھا، یہ پوچھئے گا. اور اگر ایسا ہو تو پھر یہ سمجھیے گا کہ ٹھیک ہے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. تو شک جو ہے یا ڈاؤٹ جو ہے وہ انٹینٹ کے اوپر، آپ کسی بچے کی نیت پہ شک کریں، اس کا کیریکٹر گیا، اس کا کیریکٹر گیا. آپ کسی برے آدمی کو، وہ آدمی جو واقعی کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ اس سے اس طرح بات کریں، آپ کہیں کہ آپ اس کی نیتوں کو اس کے عمل سے الگ کر کے دیکھیں. آپ کہیں کہ ہاں مجھے اندازہ ہے آپ نے یہ غلط کام، میں سمجھتا ہوں آپ سے یہ غلط کام ہو گیا، آپ چاہتے نہیں تھے کہ یہ غلط کام آپ سے ہو، آپ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایسی چیز کریں، لیکن بس سم ہاؤ آپ اس سچویشن میں ایسے کچھ، وہ سچویشن ایسی ہو گئی اور آپ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ پائے اور بس آپ سلپ ہو گئے اور آپ سے یہ غلطی ہو گئی. آپ کسی برے آدمی کو جو بڑی عمر کا ہے، آپ اس کو اس طرح بات کریں، وہ امپروو ہونا شروع ہوگا. آپ اس کو بتائیں میں تمہاری نیت کو اور تمہارے عمل کو دو الگ چیزیں سمجھتا ہوں. میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ تمہارے عمل کا جائزہ لوں، لیکن مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں تمہاری نیت کو غلط سمجھوں. کسی بچے کا ایمان تباہ ہوتا ہے جب ہم اس کی نیت پر شک کرتے ہیں، ڈاؤٹ کرتے ہیں. تو اپنے بچے پر شک کرنا اس کے ایمان کے لیے بہت نقصان دہ. چوتھا فیکٹر ہے کسی بچے کو بے وجہ شرمندہ کرنا، جس کو میں انگریزی میں کہتا ہوں انڈیو گلٹ. دیکھیے ہم سب کے اندر نا اللہ نے ایک سینسر رکھا ہے، اور وہ سینسر جو ہے جب انسان پہلا گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر زلزلہ آتا ہے. زلزلہ آ جاتا ہے جب پہلا گناہ کرتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ہل جاتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پوری باڈی کے اندر، پورے وجود کے اندر ایک الارم ہے، سیکیورٹی الارم، جو پوری قوت سے چیخ رہا ہے. اور جب تک انسان توبہ نہیں کر لیتا، معافی نہیں مانگ لیتا، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر لیتا اور واپس اپنی صحیح پر آ نہیں جاتا، تب تک وہ اندر سے بے سکون رہتا ہے. اس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کا اسٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کا ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کے خواب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس کی پوری باڈی لینگویج ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کے انر پیس نہیں رہتا، سب زلزلہ ہوتا ہے اس کے اندر. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ جب وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے اندر ایک شرمندگی پیدا ہوتی ہے. ہمارے اندر غلط کام کے اوپر شرمندہ ہو سکنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، اللہ نے رکھی ہے یہ کیپیسٹی. لیکن جب ہم کسی بچے کو اس بات پر شرمندہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس پہ شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا جو بیسک نیچرل سینسر ہے وہ ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں. شرمندہ ہونے والی بات پر ہی اللہ مجھے اور آپ کو شرمندہ ہونے کی توفیق دے، اور وہ بات جس پہ بالکل شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ اس پہ شرمندہ ہوں. ہم اپنے بچے کو انگریزی نہ بولنے پہ شرمندہ کرتے ہیں، ہم اپنے بچے کو نمبر کم لانے پہ شرمندہ کرتے ہیں، ہم اپنے بچے کو کام نہ کرنے پہ شرمندہ کرتے ہیں، ہم اپنے بچے کو بال چھوٹے نہ ہونے پہ شرمندہ کرتے ہیں، ہم اپنے بچے کو سلام نہ کرنے پہ شرمندہ کرتے ہیں، ہم عجیب عجیب حرکتوں سے شرمندہ کرتے ہیں. پانچواں جو پوائنٹ ہے جو ایمان کے لیے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے بے حیائی. بے حیائی، اور اس کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بچہ جو
بچہ کیا ہم بھی دیکھیں، نفس جو ہے نا، دو ہی امکانات ہیں، یا تو میں نفس پہ قابو پاؤں گا یا نفس مجھ پہ قابو پائے گا۔ اپنے نفس پر قابو پا لینا اور اپنے نفس کے اندر پیدا ہونے والی جو خرابیاں ہیں ان کو اس سے نکالنا، اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا، اپنے خیالات کو پاک کرنا، اپنی خواہشات کو پاک کرنا، اپنے آپ کو غلط چیز کی طرف نہیں بڑھنے دینا، اپنے اندر غلط قسم کی انکلینیشن اور وانٹس نہ پیدا ہونے دینا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تربیہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے، اپنا تزکیہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ بے حیائی کیا کرتی ہے؟ بے حیائی ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ تربیہ یہ ہے کہ ہم اپنی تنہائیوں میں خوبصورت ہو جائیں۔ تربیہ یہ ہے مجلسوں میں اچھا رویہ، مجلسوں میں دنیا ہمیں اچھا کہے، یہ آسان کام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا گن گائے وہ بہت آسان کام ہے، گھر کے 4 آدمی آپ کے کیریکٹر کی یا میرے کیریکٹر کی گواہی دیں، یہ مشکل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، ہم سب میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے، اور گھر میں ہم وہ ہوتے ہیں جو ہم ہوتے ہیں۔ تو اپنی پوری جو ہماری زندگی ہے، ہمارے گھر کے جو معاملات ہیں، اس میں حیا کا جو ایلیمنٹ ہے، اپنی زندگی میں حیا کا جو ایلیمنٹ ہے، اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔